الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیة فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ معزز سامعین کرام، عزیز دوستوں اور بزرگوں، رمضان المبارک میں جو کام ہمیں کرنے چاہیے، جن کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، جن عبادات کا، ان کا تذکرہ پچھلے دروس سے جاری ہے۔ آج کے اس پروگرام میں، اس لیکچر میں ایک بہت ہی اہم عبادت جس کا ہمیں خصوصی خیال کرنا چاہیے اس مہینے کے اندر، اس کا تذکرہ کریں گے، اور وہ ہے اللہ رب ذوالجلال کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، غربا، مساکین اور معاشرے کے بے سہارا لوگوں پہ اپنا مال خرچ کرنا۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا اتنی بڑی عبادت ہے کہ قرآن پاک کی بالکل ابتدا کے اندر جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ قرآن کن لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اس معنی میں کہ ان کو ہدایت کے راستے پہ چلنے کی پوری رہنمائی دے کے اس راستے پہ چلا دیتا ہے، ان میں وہ لوگ یؤمنون بالغیب جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی تین اہم ترین چیزوں کا جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی بالکل ابتدا کے اندر تذکرہ کیا، ان میں ایک اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی تھا۔ قرآن پاک کے اندر اور پیغمبر علیہ السلام کی احادیث میں ہم بہت جگہوں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ حقوق اللہ کا تذکرہ کیا، ساتھ ہی حقوق العباد کا تذکرہ بھی فرما دیا، اور اکثر جگہوں پہ نماز اور انفاق فی سبیل اللہ کو اکٹھا ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی ایک طرف حقوق اللہ میں سے جو اہم ترین چیز ہے نماز، اس کا تذکرہ کر دیا، اور اس کے ساتھ حقوق العباد میں سے اہم ترین چیز کا ساتھ ہی تذکرہ فرما دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے جو پہلا خطبہ ارشاد فرمایا تھا، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، اور کہا کہ اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، رشتہ داریوں کو ملاؤ، وصلوا باللیل والناس نیام، اور اس وقت نماز ادا کرو جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ایک طرف نماز کا تذکرہ اور اس کے ساتھ غربا اور مساکین کو کھلانے کا تذکرہ فرما دیا، اور جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں آئے ہو، وہ اپنے جرائم بتائیں گے، اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی ایک فہرست ان کے سامنے آ جائے گی۔ کیا کہیں گے کہ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ یعنی یہ بھی اپنا ایک جرم ان کو یاد آئے گا کہ ان کے ارد گرد، ان کے قرب و جوار میں لوگ ضرورت مند تھے، بھوک اور پیاس کی حالت میں رہتے تھے، فاقوں سے گزرتے تھے، لیکن ان کو یہ توفیق نہیں ملتی تھی کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ان پہ کچھ خرچ کر لیا جائے۔ تو یہ اتنی اہم عبادت ہے، عام ایام میں بھی اس عبادت کو خصوصی طور پہ کرنا چاہیے، لیکن رمضان کے مہینے میں تو اور زیادہ انسان کو سخاوت کرنی چاہیے۔ صحابی بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پیغمبر علیہ السلام سے کچھ مانگا گیا ہو اور آپ نے نہ کر دی ہو، بلکہ آپ فرماتے ہیں
کہ مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے کہ احد پہاڑ جتنا سونا میرے پاس پڑا ہو اور وہ 3 دن سے زیادہ میرے گھر میں پڑا رہے. یعنی پیغمبر علیہ السلام اپنے مال کو بہت زیادہ خرچ کیا کرتے تھے. تو کہتے ہیں صحابی کہ کان اجود الناس بالخیر، آپ سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے. وکان اجود ما یکون فی شہر رمضان، رمضان کے مہینے میں تو آپ کی سخاوت اور بڑھ جاتی تھی. فاذا لقی جبریل، جب جبریل آتے وہ قرآن پاک کا دور کرتے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ، یعنی اشارہ ہے کہ رمضان جب شروع ہوتا کان اجود من الریح المرسلہ، جس طرح تیز ہوا چلتی ہے اس طرح پیغمبر علیہ السلام جو کچھ پاس میسر ہوتا اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں. اس سے اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائیاں عطا فرمائیں گے. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل و کرم ہے کہ اپنا ہی دیا ہوا مال اس کا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ میرے راستے میں خرچ کرو، میں تم پہ اپنی عنایات کے دروازے کھول دوں گا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پر جہاں پہ صدقہ و خیرات کا تذکرہ کیا ہے اس میں یہ فرمایا مما رزقناہم، جو ہم نے ان کو رزق دیا، مما رزقناکم، جو ہم نے تم کو رزق دیا. یعنی اللہ تعالیٰ سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو تمہارے پاس مال و دولت ہے نا، یہ تمہارا اپنا نہیں ہے، یہ تو میرا دیا ہوا ہے. اگر میرے دیے ہوئے میں سے اگر تم میرے راستے میں خرچ کرو گے، یہ کوئی احسان تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اہمیت دیتے ہیں. اس کو قرض کہا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو مجھ کو اچھا قرض دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اللہ اس کو بہت زیادہ بڑھا دیں گے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مثال دے کے سمجھایا ہے کہ جو میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں ہم کیسے ان کے ثواب کو، اس عمل کو بڑھاتے ہیں. کہا جس طرح گندم کا ایک دانہ ہوتا ہے اس سے اس کی بالیاں نکلتی ہیں، ہر بالی کے اندر کئی دانے ہوتے ہیں، اس طرح انسان کے صدقہ و خیرات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ عنایت اور فضل و کرم کیا ہے کہ اس نے اپنا جو مال ہم کو عطا کیا ہے اپنی توفیق کے ساتھ، اپنی قدرت کے ساتھ، کہا اگر تم اس میں سے خرچ کرو گے تو میں اس کا تمہیں بہترین اجر عطا کروں گا. وہ اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے یوفی الیکم، اس کا پورا پورا بدلہ تم کو دیا جائے گا. وانتم لا تظلمون، تم پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ کم خرچ، زیادہ خرچ کرو اور اس کا ثواب تم کو کم دیا جائے. اور بلکہ کہا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم، جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، دن کو بھی کرتے ہیں، رات کو بھی کرتے ہیں، سرن چھپا کے بھی کرتے ہیں، علانیتن کبھی ضرورت محسوس ہو تو اعلانیہ بھی کرتے ہیں، فلہم اجرہم عند ربہم، اللہ کے پاس ان کا اجر محفوظ ہے. ولا خوف علیہم، ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، ان کو کوئی غم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے خوف سے، دنیا اور آخرت کے غم سے ان کو نجات نصیب فرما دیتے ہیں. کتنا بڑا انعام اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. اور پھر صرف یہ نہیں بلکہ مال کے اندر اضافہ بھی ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ما من یومن، کوئی دن ایسا نہیں ہے، یصبح فیہ العباد، جب بندے صبح کرتے ہیں، الا ملکان ینزلان، اللہ کی طرف سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں. یقول احدہما، ایک کہتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کو اس کا اچھا بدلہ عطا کر دے، اور زیادہ اس کو عطا کر دے. وَيَقُولُ الْآخَرُ، اور دوسرا کیا کہتا ہے اللہم اعطِ ممسکا تلفا، اللہ جو روک کے رکھتا ہے تلفا، اس کو ہلاکت میں ڈال دے یا اس کے مال میں ہلاکت پیدا کر دے. یعنی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ ان کے مال کو بڑھاتے ہیں، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، گن گن کے رکھتے ہیں، سنبھال کے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مال کے اندر کمی کر دیتے ہیں. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو نصیحت کی. آپ فرماتے ہیں انفقی، خرچ کیا کر، ولا تحسی، گنا نہ کر، فیحسی اللہ علیک، اگر تو گننا شروع کر دے گی نا، حساب و کتاب رکھنا شروع کر دے گی تو پھر اللہ بھی تیرا حساب و کتاب ہی رکھیں گے، تمہیں پھر حساب کتاب کے ساتھ دیں گے. بعض دفعہ ہوتا ہے نا ہم گنتے رہتے ہیں، اچھا اتنے خرچ کر لیے، اب اتنے خرچ کر لیے، اب اتنے رہ گئے، اب اتنے رہ گئے. تو جو بندہ بغیر حساب کے خرچ کرتا ہے اللہ اس کو عطا بھی بغیر حساب کے کرتے ہیں.
اور جو گن گن کے خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو عطا بھی اس طرح کرتے ہیں، گن گن کے عطا کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کثرت کے ساتھ، شیطان ہمیں ڈراتا ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں غریبی سے ڈراتا ہے، آ کے کہتا ہے کہ تم نے خرچ کر لیا تو تمہاری تو بھی فلاں ضرورت نہیں پوری ہوئی، ابھی گھر کا فلاں خرچ پورا ہونے والا ہے، ابھی فلاں کام ہونے والا ہے، ابھی فلاں ضرورت ہے، اگر پیسے پاس نہ ہوا کل کو کوئی بیماری آ گئی تو کہاں سے خرچ کرے گا، تو فلاں موقع پہ کیسے خرچ کر پائے گا، تمہیں ضرورت پڑ گئی تو کیا کرے گا۔ یہ اس طرح کے وصف سے شیطان دل میں آ کے ڈالتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، ما نقصت صدقۃ من مال، اللہ کی قسم صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ پیغمبر علیہ السلام تو ویسے ہی بات کہہ دیں، ہمارا ایمان ہے کہ زمین و آسمان ادھر کے ادھر ہو سکتے ہیں، لیکن پیغمبر علیہ السلام کی زبان اطہر سے نکلی ہوئی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، لیکن آپ نے قسم دے کے کہا ہے واللہ، اللہ کی قسم، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارا اس بات پہ یقین بنتا ہی نہیں ہے، سوچتے ہیں کہ کیا کریں گے، خود کہاں سے کھائیں گے، فلاں ضرورت کیسے پوری کریں گے۔ تو ہمیں دل کھول کے، خاص طور پہ ان ایام میں جبکہ ہمارے ملک کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر لوگ جو ہے وہ بے روزگار ہو رہے ہیں، اچھے بھلے کھانے پینے والے لوگ، اچھے بھلے کمانے والے لوگ وہ آج کل مجبور ہو گئے ہیں، بعض دفعہ مانگتے ہیں، بعض دفعہ نہیں بھی مانگتے۔ قرآن کہتا ہے نا کہ مسکینوں کو کھلاؤ، مسکین اس کو کہتے ہیں جو مانگتا نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، جن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے، رکے رہنے کی وجہ سے وہ ان کو غنی شمار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار اس کا تو فلاں کاروبار، وہ تو فلاں دکان پہ جاتا ہے، وہ فلاں جگہ پہ کام کرتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ کسی ضرورت کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر پا رہا۔ لا يسألون الناس الحافا، وہ چمٹ کے لوگوں سے سوال نہیں کرتے۔ یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو معاشرے کے اندر تلاش کریں۔ قرآن کہتا ہے لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم وما تنفقوا من شیء فإن اللہ به علیم۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم ایسے لوگوں کو تلاش کر کر کے خفیہ صدقہ کرو گے تو یہ نہ سمجھنا کہ کسی کو کون سا پتہ چلا ہے۔ اور بھئی اگر کسی کو نہیں پتہ چلے گا، تمہاری مشہوری نہیں ہوگی، تمہاری شہرت نہیں ہوگی، تمہاری تصویریں نہیں بھی بنیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا وما تنفقوا من شیء فإن اللہ به علیم، تمہارا رب تو جانتا ہے کہ تم کیا خرچ کر رہے ہو۔ ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ جناب صدقہ و خیرات وہاں پہ کریں جہاں پہ سب کو پتہ چلے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جن 3 قسم کے لوگوں کو سب سے پہلے جہنم میں پھینکا جائے گا، ان میں ایک وہ شخص بھی ہوگا جو ریاکاری کے لیے صدقہ و خیرات کرنے والا ہوگا۔ اس لیے صدقہ و خیرات کوشش کرنی چاہیے کہ چھپا کے کرے انسان۔ ہاں کبھی کسی کو ترغیب دلانا مقصود ہو تو پھر اس کا اظہار بھی بہرحال کیا جا سکتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو معاشرے میں تلاش کیا جائے جتنا میسر ہو۔ ایک ذہن میں یہ بھی سوال آتا ہے کہ ہم کیا خرچ کریں، تھوڑے سے پیسے ہیں، بھئی کسی کے پاس 1 روپے کی گنجائش ہے نا، وہ 1 روپیہ ہی خرچ کرتے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمر، جہنم سے بچ جاؤ چاہے کھجور کا 1 حصہ، پوری کھجور بھی نہیں۔ کھجور کتنے کی ہوتی ہے؟ کہا کھجور کا 1 حصہ۔ یہ اس معاشرے میں پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں جہاں پہ کھجوریں عام ہوتی ہیں۔ کہا کہ کھجور کا 1 ٹکڑا، آدھا حصہ، کچھ حصہ اگر وہ بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کر کے جہنم سے بچ سکتے تو بچ جاؤ۔ یعنی وہ بھی اللہ کیا قدر رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو نیت کو دیکھتے ہیں نا، کون کس نیت کے ساتھ خرچ کر رہا ہے، کتنی محنت کے ساتھ اس نے کمایا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ لاکھوں روپے کو انسان خرچ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کسی موقع پہ صحابہ سے کہا کہ لاؤ ذرا صدقہ و خیرات کرو، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو۔ صحابہ لے کے آئے، ڈھیر لگ گیا۔ ایک صحابی آئے تھوڑے سے جو ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ساری رات ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کی ہے، پانی لگایا ہے اس کے باغ کو، اور اس کے عوض مجھے یہ جو تھوڑے سے جو ہے وہ مزدوری میں ملے ہیں، میں لے کے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے آ گیا ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام اتنے خوش ہوئے، پیغمبر علیہ السلام نے ان کو لے کے پورے ڈھیر کے اوپر بکھیر دیا۔ یعنی اصل بات یہ نہیں ہے کہ آپ کتنا خرچ کر رہے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ آپ کس
جذبے کے ساتھ خرچ کر رہے ہیں، کس نیت کے ساتھ خرچ کر رہے ہیں۔ بعض دفعہ انسان کے پاس تھوڑا ہوتا ہے اور وہ تھوڑا سا خرچ کر کے بہت بڑا رتبہ حاصل کر لیتا ہے، تو یہ مت سوچئے کہ ہمارے پاس پیسے کم ہیں تو ہمارے صدقے سے کیا بنے گا۔ جتنی اللہ نے میسر کیا ہوا ہے، تو خاص طور پہ ان ایام میں کوشش کریں کہ ہمارے ارد گرد کوئی بھوکا نہ سوئے۔ بہت سارے لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، یہ ہمارا فرض بنتا ہے انشاءاللہ اگر ہم اپنی ضروریات تھوڑی سی کم کر لیں گے نا، کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا، کوئی بات نہیں۔ اس عید پہ تھوڑے سے کپڑے کم سلوا لیں گے تو ہمارا گزارا ہو جائے گا، بہت سارے لوگوں کا پیٹ بھر جائے گا، ان کی ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ اگر ہم اس رمضان میں اپنی افطاریاں تھوڑی سی آسانی والی بنا لیں گے، سادگی والی کر لیں گے، ڈشیں تھوڑی سی کم کر لیں گے، بنا لیں گے، تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ لیکن حالات ایسے ہیں کہ ان حالات میں اگر ہم وہ تھوڑے سے پیسے بچا کے اپنے ارد گرد کے لوگوں کی بھوک مٹانے کا انتظام کر لیں گے، ان کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کا انتظام کر لیں گے، تو یقین کیجئے کہ ہمارا رب ہم سے بہت خوش ہوگا۔ اگر ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم نے اس رمضان میں اپنی ضروریات کو کٹ کر کے، اپنے تعیشات کو، اپنے جو ایکسٹرا ہم نے اخراجات رکھے ہوتے ہیں ان کو کم کر کے، ہم نے یہ جو لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، بے سہارا ہوتے چلے جا رہے ہیں، کچھ مانگتے ہیں کچھ نہیں مانگتے، ہم نے ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، تو یقین کیجئے کہ سمجھ لیں کہ ہمارے رمضان کا مقصد پورا ہو گیا۔ ہمیں اس رمضان نے کوئی فائدہ دے دیا ہے، اس رمضان نے ہمارے اندر کوئی تبدیلی پیدا کی ہے، کوئی سوچ پیدا کر دی ہے۔ اس لیے یہ جو صدقہ و خیرات ہے یہ تو عام ایام میں بھی بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اس رمضان المبارک کے اندر خاص طور پہ ان ایام میں تو خصوصی طور پہ ہمیں اس عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارے گھروں میں برکتیں نازل فرمائیں گے، ہماری پریشانیاں دور فرمائیں گے۔ وما علیہ الا البلاغ۔